روزہ جو ہے اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ روزہ جو ہے جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگر آپ کی نیت روحانی ہے تو اس کا فائدہ جسمانی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت صرف جسمانی ہے تو اس کا فائدہ روحانی طور پہ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ اگر کسی کی نیت روحانی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے خداوند میں بڑھنا ہے، خداوند کی کسی بات کو جاننا ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے، تو روزہ تو وہ رکھتا ہے اور اسے خداوند سے برکت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈائٹنگ بھی ہو جاتی ہے، اور جسم میں ایسی چیزیں جو اضافی ہیں وہ زائد یا کم کرنے کے لیے آپ جسمانی طور پہ بڑے چاق و چوبند جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ روحانی اعتبار سے تو ہوتے ہی ہیں اگر نیت روحانی ضمن میں ہے، لیکن جسمانی فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں نے کہی کہ اگر آپ کی نیت جسمانی ہے، آپ صرف ڈائٹنگ کرنا چاہتے ہیں، بانتا کرنا چاہتے ہیں سویڈش میں جسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کو روحانی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں انکریج کروں گا چرچ کو کہ آپ جب بانتا کرتے ہیں، ڈائٹنگ کرتے ہیں، تو اس کو صرف اپنے جسم کی غرض سے نہ کریں، بلکہ آپ دعا میں کلام کے ساتھ روزہ رکھیں کہ میں نے خداوند تیرے ساتھ چلنا ہے، تجھ میں آگے بڑھنا ہے، برکت پانی ہے، اس لیے میں تیری قربت حاصل کرنے کے لیے اس وقت کے لیے آپ جو بھی وقت ٹھہراتے ہیں، آپ جو بھی طریقہ جس طریقے سے آپ چلنا چاہتے ہیں تینوں قسموں میں سے، اس طرح آپ اس روزے کو رکھ سکتے ہیں۔ جس طرح جسم کی خوراک ہے اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے، اور جسم چونکہ دیدنی ہے اس لیے اس کی خوراک بھی دیدنی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، چھوئی جا سکتی ہے، اور روح چونکہ نادیدنی ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کی خوراک بھی نادیدنی ہے، دیکھی نہیں جا سکتی، یعنی دعا اور روزہ، خدا کے ساتھ رفاقت، یہ سب کچھ آپ جب کرتے ہیں تو اگر کہ جی مجھے دعا دکھاؤ تو آپ اس کو دکھا نہیں سکتے، روزہ مجھے دکھاؤ تو آپ روزہ آپ نے رکھا ہوگا لیکن آپ اسے کچھ دکھا ویسے نہیں سکتے ہیں کہ جی یہ روزہ ہے۔ سو روح چونکہ نادیدنی ہے، اس کی خوراک نادیدنی ہے، اور جسم دیدنی ہے، اس کی خوراک نادیدنی ہے، اور ہمیں جو ہے نادیدنی زندگی گزارنے کے لیے جب ہم نے ارادہ کیا ہے تو ہمیں اسی ضمن میں آگے بڑھنا ہے، اور خداوند کے کلام کے ان حصوں کے مطابق ہمیں پریکٹس کرتے چلے جانا ہے۔